خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. مراد علی شاہ صاحب 6 مہینے کی کارکردگی اس گورنمنٹ کی کیا رہی ہے, کیسی رہی ہے؟ آپ خود بتائیں مجھے وسیم. میرا یہ خیال ہے, مجھ سے میں تو بائسڈ ہو سکتا ہوں نا, اس لیے فیڈرل گورنمنٹ کی بات میں کر رہا ہوں, لیکن جنرل پبلک میں چلے جائیں, بزنس کمیونٹی میں چلے جائیں, آپ آبادگاروں میں چلے جائیں, ہر جگہ پہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں. مہنگائی بڑھ گئی ہے, ڈالر کی قیمت انہوں نے جس طریقے سے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا بڑھتی جاتی ہے, اس کی وجہ سے جو مہنگائی ہو رہی ہے. نواز شریف صاحب نے ملک اتنا اچھے حال میں دیا تھا ان کو کہ یہ سب نہ کرتے ہیں. یہ تو بڑا, جب ہمیں ملک ملا تھا 2008 یہ روایتی آرگیومنٹ ہے, لیکن کیا انفیئر آرگیومنٹ بھی ہے؟ انفیئر آرگیومنٹ ہے میرا خیال ہے, اس لیے کہ یہ تو اپنے حساب سے بڑی تیاری کر کے آئے تھے نا. ہم تو سمجھے تھے جو انہوں نے خواب دکھائے تھے لوگوں کو, جو لوگ ان کے باتوں میں آ گئے, وہ اب بالکل they are having serious second thoughts. یہ عوام کی بات کر رہے ہیں یا خواص کی بات کر رہے ہیں؟ عوام کی بات. اچھا عوام کی بات کر رہا ہوں. پہلے چلے جائیں جو آ گئے تھے کہ آ کے پتہ نہیں کیا چینج ہو جائے گا. وہ خود اب پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں صبر کرو سب ٹھیک ہو جائے گا, میرے پہ بھروسہ رکھو. میرے نہیں خیال ہے کہ زیادہ ٹائم لوگ بھروسہ رکھیں گے. آپ صرف ان کی اپنی پرفارمنس دیکھ لیں. میرا خیال ہے, میں نے چیک کر لیجئے گا آپ, میں بھی کسی کو کر لیں, میرے نمبرز ابھی دیکھے تھے میں نے. پہلی بار پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہے کہ ایک کوارٹر اکتوبر ٹو دسمبر, اس لیے اس حکومت کا پہلا فل کوارٹر یہی تھا فسکل. بالکل ٹھیک. اکتوبر ٹو دسمبر جو ریونیو کلیکشن ہے پچھلے سال سے کم ہے, یعنی 2017 اکتوبر ٹو دسمبر جو کلیکشن تھی اس سے کم کلیکشن اکتوبر ٹو دسمبر 2018 میں ہوئی ہے. اب اسی وجہ سے میں پرابلم ہو رہی ہے. چیک کروں گا کیونکہ نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے, ٹارگٹس مس ہوتے ہیں لیکن پچھلے سال سے زیادہ ہی ہوتا ہے. میں آپ کو نمبر بتا دیتا ہوں. پچھلے سال 956.7 بلین کلیکٹ ہوئے تھے اور اس سال 955.6 بلین, مطلب 1 ارب روپیہ کم کلیکٹ ہوا ہے. آپ اگر چاروں صوبوں کی 6 مہینے کے اندر ان کی جو ٹیکس کلیکشن تقریباً 3.5% پلس ہے, اس لیے کہ جولائی کے مہینے میں بہت زیادہ کلیکشنز ہوئی تھی, وہ اس کی وجہ سے چینج آئے. ٹھیک ہے. 6 مہینے میں 3.5%, آخری 3 مہینے میں پچھلے سال سے کم, یہ ایئر ٹو ایئر ہے. ٹھیک ہے. سندھ کی اگر آپ دیکھ لیں کلیکشنز, ہمارا سندھ ریونیو بورڈ تقریباً 14.4% ہم نے زیادہ کلیکشن کی ہے کمپیریٹیو. اسی دوران پنجاب کوئی 8.5% مائنس ہے. کے پی کے جو پچھلی بار بھی ان کی گورنمنٹ تھی, اس بار بھی ان کی گورنمنٹ ہے, وہاں -10% ہے, سب سے پور ٹیکس کلیکشن. اور بلوچستان کی -7% ہے. ٹھیک ہے. اس گورنمنٹ کی کارکردگی میں بہت سارے سوالات ہم روزانہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. آپ اپنی گورنمنٹ کی 10 سالہ کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ یعنی میں اگر 1-2 باتیں کر لوں, یہ شہر دنیا کے کئی ممالک سے بڑا ہے, سرکاری ٹرانسپورٹ کا, آئی ایم سوری فار دا ورڈ ٹو سے دا لیسٹ, جو بیڑا غرق ہے. دیکھیں آپ کی تباہی ہے. دیکھیں وسیم, میں آپ کو بتا دوں, ہمارا پچھلا, آپ نے جب ڈیٹیلڈ انٹرویو کیا تھا, ویسے تو ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں, اس کو تقریباً 2 سال ہو گئے. ٹھیک. تقریباً میرے خیال ہے آن دا ڈاٹ 2 سال ہی تقریباً ہو گئے. گرین لائن اس وقت بھی خواب تھا, آج بھی خواب ہے. جنوری 2000 اس وقت جب انٹرویو کیا تھا نا, ساری بات تب ناصر حسین شاہ صاحب کے الفاظ میرے کان میں گھوم رہے تھے کہ 3 مہینوں بعد سندھ کی سڑکوں پر 3000 سرکاری بسیں ہوں گی. میری بات سنیں, میں آپ کو 2 سال ہو گئے. جی 2 سال ہو گئے. ایشوز بہت زیادہ ہیں, لیکن کیا فرق نہیں ہوا ان دا سینس کے ڈیولپمنٹ ان دا پروونس. اور آپ نے شہر کی بات کی تو شہر پہ بھی اسپیسیفک آ جاتے ہیں. ان 2 سالوں کے اندر آپ اگر دیکھیں, شارع فیصل جو ہماری مین آرٹری ہے, وہ سگنل فری کر دے, وہ سگنل فری کیا, اس کو آپ نے, بھٹو صاحب نے اس کو ایکسپینڈ کیا, تو اس کے بعد ہم نے کیا ہے ابھی. ٹھیک ہے. یہ مین آرٹری آپ شارع فیصل تک چھوڑ دیں, شارع فیصل ایئرپورٹ تک چھوڑ دیں, ایئرپورٹ سے گورنمنٹ ایک اتنے بڑے شہر کے کچھ کارنامے گنوا رہی ہے, اس میں اگر یہ ایک سیکنڈ آپ کی انڈر پاسز کسری میں, ڈیفینس میں, ہم جو شہید ملت پہ, یہ اگر آپ دیکھیں منزل پمپ پہ, یہ سارے انفراسٹرکچر. ہاں پبلک ٹرانسپورٹ کے معاملے 4 انڈر پاس, 1 شاہراہ, بہت اچھا کام ہے. اور بھی ہیں اس کے علاوہ, ہم نے ناظم آباد میں ایک انڈر پاس بنایا تھا, وہ ہے آپ کی ہب ریور روڈ ہے, طارق روڈ کو وہ کیا سارا. اچھے کام ہے مراد صاحب, یہ ایک حکومت کے چیف ایگزیکٹو ایک اتنے بڑے شہر جو کہ ملکوں سے بڑا. ایک سیکنڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں, پبلک ٹرانسپورٹ میں یس ہم تھوڑا سا پیچھے رہ گئے, اور اس میں تھوڑی سی مسئلے یہ ہوئے, گرین لائن فیڈرل گورنمنٹ نے بنانی تھی, وہ کمپلیٹ اپنے ٹائم پہ نہیں کر سکی. انہوں نے ہمیں کہا آپ بسز لائیں, ہم بسز کیسے لائیں, ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے وہ گرین لائن.
اس کے بعد میں فیڈرل نے جتنا بنا رہا تھا اس کا کتنا پرسنٹ کمپلیٹ ہے؟ ابھی تک کمپلیٹ نہیں سر. ٹوٹل انہوں نے کتنا پرسنٹ؟ نا انفراسٹرکچر انہوں نے بنانا ہے ٹوٹل. جی جی مجھے معلوم ہے 80-85% کمپلیٹ ہے یا 90%. اور آپ نے اس کی 4 کلومیٹر لائن بنانی تھی ایدھی لائن, وہ کتنی کمپلیٹ ہے؟ وہ بھی تقریباً اتنی کمپلیٹ ہے 80-70-80%. اور وہ کتنے عرصے سے بنانی تھی آپ نے؟ وہ اس میں ٹائم لگا. میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ کو 24 کلومیٹر بنانی تھی 2 سال میں, وہ 80% کمپلیٹ ہے. آپ نے 4 کلومیٹر بنانی تھی, وہ بھی 80% کمپلیٹ. پبلک ٹرانسپورٹ میں ہم تھوڑا سا پیچھے رہے. میں تو ایڈمٹ کر رہا ہوں نا آپ کو کہ ہم کر رہے ہیں. ہم نے اس کو پراپر. اب ایشو یہ تھے کہ میرا بہت زیادہ فوکس تھا جو سرکولر ریلوے کے اوپر. دیٹ واز اے ہیوج پروجیکٹ, اور وہی فرق دے گا کراچی کو. اور سرکولر ریلوے پہ مجھے فیڈرل گورنمنٹ کی بہت زیادہ مدد کی ضرورت تھی. انیشلی نواز شریف صاحب نے بہت میرا تو خیال ہے اس وقت تو لگ رہا تھا بڑی انتھوزیاسٹکلی اور دل سے سپورٹ کر رہے تھے, لیکن پھر وہ سپورٹ جیسے وڈرا ہوئی ریلوے ڈپارٹمنٹ کی ہم سے, اس وجہ سے ادھر ہم پھنس گئے. اور آئی کوڈ ناٹ گیو دیٹ مچ اٹینشن ٹو دا پبلک ٹرانسپورٹ, وہ میں مانتا ہوں. لیکن اگر آپ اس کے علاوہ دیکھیں سندھ کے اندر آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں, آپ نے ٹریول بہت زیادہ کیا بھی ہے, آپ ہمارے ساتھ بھی چلے. بالکل. آپ روڈز دیکھیں جس طریقے سے بنے, اریگیشن کے جو ایریا میں ہم نے جو انویسٹمنٹ کی اور جس کے فروٹس ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈسپائٹ پانی کم ہونے کے ہماری فصلیں زیادہ بہتر ہو رہی ہیں, بیکاز لائننگ کے ہم نے ریلیٹیولی بہت ساری چیزیں بہت بہتر کی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے شعبے میں بہت زیادہ ضرورت ہے. نہیں اس میں میں آپ کو بالکل آپ سے اگری کروں. میں کوئکلی کچھ باتیں اور کر لوں. اگر 25 فروری 2009 میں پنجاب میں آپ کا گورنر راج لگانا پنجاب کے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ نہیں ہے, تو 2019 میں پی ٹی آئی کا سندھ میں گورنر راج لگانا کیسے سندھ کے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ہے؟ دو چیزیں کہ 2009 میں جو لگا تھا گورنر راج لگانا, تو ٹھیک ہے ایک آئین کے اندر ایک گنجائش موجود ہے, لیکن 2009 اور 2018 میں فرق ہے. 18ویں ترمیم کے بعد وہ لگ نہیں سکتا, تو اس کی بات کرنا بیکار ہے. اور لگانے کی وجہ آئین میں لکھ دیا گیا کہ گورنر راج لگانا غیر آئینی ہو گیا. نا اس کے طریقے مشکل ہو گیا, ہو اس لیے نہیں سکتا کہ آپ, میں اس لیے کہہ رہا ہوں دیکھیں آئینی تقاضے پورے کرتے ہوئے اگر لگا دیا جائے تو سندھ کے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ہے. آئینی تقاضے لگا, اس کا ریزن ہونا چاہیے نا. اگر اس کو جو ہے آئینی تقاضوں کو میلیفائڈلی استعمال کر کے لگایا جائے تو غلط ہوگا. اور اب لگ نہیں سکتا. میں بتا رہا ہوں کیوں آپ کو, کہ آپ کو 3 صوبائی اسمبلی سے ریزولوشن چاہیے 2/3. آپ نے لگایا تھا, وہ ٹھیک لگایا تھا؟ میری بات سنیں, اس وقت کے جو حالات تھے اس وجہ سے لگایا. اور کیا ایسا ہو گیا تھا پنجاب میں؟ حالات تھے بالکل اس وقت پنجاب میں پولیٹیکلی آپ کو سوٹ کر رہا تھا, پنجاب میں کچھ ایسا نہیں ہو رہا تھا. ضرورت تھی. چلے یہ کر لیں. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے 18ویں ترمیم بھی تو پاکستان پیپلز پارٹی لائی ہے نا. انہوں نے کہا کہ جی نہیں, اس پہ چیک ہونا چاہیے. کے پی کے میں جہاں آپ کے ایم پی ایس کی تعداد تھی 5, ایک سینیٹر منتخب کرنے کے لیے چاہیے ہوتے تھے لوگ 16, آپ کے وہاں سے آگے 2 سینیٹر, یعنی کہ 32 لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا. کیوں ووٹ دیا؟ میں آپ کو بتا دوں. میں دیکھیں جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا انہوں نے مینڈیٹ سے انحراف نہیں کیا. اب سینٹ کا از اے سیکرٹ ووٹ. اب یہ 2 چیزیں آپ الگ ایکویٹ کر رہے ہیں نا. سینٹ کا سیکرٹ ووٹ ہوتا ہے, سینیٹرز کی مرضی, ایم پی ایس کی مرضی ہوتی ہے وہ کس کو ووٹ دیں. اس سے مرضی کیوں ہو گئی کہ یار ایسا کرتے ہیں پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں یار؟ وہ آپ ان سے پوچھیں نا بھائی. آپ مجھ سے پوچھیں نا. سینٹ میں ایم پی ایس کا بکنا کیا کوئی راز ہے پاکستان میں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. اچھا انہوں نے یہ سوچا کہ ثواب ملے گا ووٹ دو یار. وہ ان کی مرضی ہے. دیکھیں انہوں نے چوز کیا جو بھی اس کی وجہ تھی. انہوں نے کوئی آئین جو بھی وجہ تھی. آپ کی تو حکومت ہی نہیں تھی کے پی کے میں, کیوں آپ سے اتنا امپریس ہو گئے یار ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے؟ کے پی کے کی بات مجھے بھائی یہ بتائیں, ابھی تازہ الیکشن جو ہوئے تھے صدارتی انتخابات, جی اس میں بھی سندھ کے اندر ہماری اسٹرینتھ سے ہمیں زیادہ, ہمارے کینڈیڈیٹ کو اعتزاز احسن صاحب تھے, ان کو زیادہ ووٹ ملے تھے اپنی اسٹرینتھ سے. تو یہ کیا ایسا کمال دکھاتے ہیں آپ لوگ؟ ایسا کیا کرتے ہیں آپ سیکرٹ میں؟ ایسا کیا کرتے ہیں؟ آئین میں اجازت ہے. میں آئینی غیر کہیں نہ کہیں اخلاقی غیر اخلاقی کو بھی تو ریٹ کریں نا, آئینی غیر آئینی کے ساتھ ساتھ. دیکھیں آپ آئین میں اجازت ہے. اعتزاز احسن صاحب پسند ہوں گے کسی کو زیادہ. اچھا, اور کے پی کے میں زرداری صاحب پسند ہوں گے. اس میں آپ کیوں غیر آئینی کوئی بات ہوئی؟ میں بات کر رہا ہوں جو یہ غیر آئینی باتیں کر رہے ہیں. کیا آپ فارورڈ بلاک بنائیں گے؟ کیا آپ 50 لوگ لے جائیں گے پیپلز پارٹی سے؟ 50 کے میں کہتا ہوں 0.5 بھی نہیں لے جا سکتے, لیکن باتیں کرتے رہیں گے صرف اس لیے کہ اپنی کارکردگی سے انہیں دھیان ہٹانا ہے. آگے بڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. فوجی عدالتوں کا فیصلہ حتمی ہے, کوئی یو ٹرن نہیں ہے اس میں؟ دیکھیں ہماری پارٹی پالیسی اس پہ آ گئی ہے اور چیئرمین صاحب نے اس میں بڑا کیٹیگوریل بیان دیا, تو میں ہم اسی کے ساتھ ہیں. کیونکہ آپ لوگ کے معاملات آج کل اسٹیبلشمنٹ سے اچھے نہیں ہیں, تو آپ نے طے کیا اب فوجی. یہ بات دیکھیں کیٹیگوری جب پہلے 2 دفعہ کیا ہے, پہلے بھی ہوا تھا تو اس کے ریزنز تھے اور کافی باتیں تھی, لیکن وی ہیو ٹو موو آن. رینجرز کے اختیارات میں کیا فیصلہ کیا؟
رینجرز کے اختیارات ہمیں دیکھیں سلولی ان کو کم کرنا ہوگا اور سویلین فورسز نے اس کو ٹیک اوور کرنا ہوگا اور اسی ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں. ابھی آپ دے رہے ہیں اس دفعہ ایکسٹینشن رینجرز کے؟ ایکسٹینشن تو جو ہے ان کی ابھی ہے. دیکھیں ایکسٹینشن میں ہم آہستہ آہستہ ان سے جو اختیارات کی بات ان دا سینس کہ ٹوٹل آپ ان ون گو تو نہیں کہیں گے آج سے ختم, ہم سلولی جو ان کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ پولیس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. 18ویں ترمیم کون چاہتا ہے رول بیک کرنا اور کیوں چاہتا ہے؟ بڑا کلیئر قسم ایک آ گیا ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت کا ایک گورننس کا طریقہ کار. وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسلام آباد سے بیٹھ کے, اور وہ بڑا کلیئر ہے, اگر میرے کولیگ ہیں کاؤنٹر پارٹ ہیں پنجاب میں, اگر ان کو انسٹرکشنز پرائم منسٹر سے آتی ہیں کہ اب تم ساہیوال جاؤ, اور پھر وہ ساہیوال جاتا ہے اور پھر وہ جو کچھ کرتا ہے خیر اس کو چھوڑ دے. اللہ نہ کرے کل کوئی ٹریجڈی تھر میں ہو جائے تو بلاول صاحب کو کہیں گے نا کہ آپ پلیز پہنچیں فوراً. ہاں نہیں, لیکن اس سے پہلے ان کو خیال نہیں آتا نا. میں تو شاید پہلے ہی پری ایکٹیو تھوڑا اتنا شاید ہو جاؤں. اور کے پی کے اگر پرائم منسٹر صاحب ایک میٹنگ میں مجھے کہیں کہ یہ دو تو وہی کریں گے جو میں کہوں گا, یہ کہا آپ سے انہوں نے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا. تو آپ اب بتا دیں آپ نے کیا کرنا ہے. آپ وہ نہیں کرتے بلاول زرداری صاحب کی مرضی کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیں وہ مجھے اس طریقے میری بات سنیں. تو جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ دو تو وہی کہیں گے جو میں کہوں گا, میں نے آپ بتائیں کیا کرنا ہے. میں نے کہا بہت شکریہ, آپ نے ساری ڈیسیجن اب میرے اوپر چھوڑ دی, تو میری بات سنیں. میں وہی کہوں گا جو کروں گا جو زرداری صاحب کہیں گے. نہیں, میں وہی کہوں گا جو میرے صوبے کے فائدے میں ہوگا اور جمہوریت کے فائدے میں ہوگا. اور یہ غلط ہے کرنا کہ جی یہ وہی کہیں گے جو میں کہوں گا. تو یہ ان کی گورننس کا طریقہ کار ہے نا, اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں 18ویں ترمیم. اور میں تو آپ سے کہوں گا وسیم, میں چلیں آپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پروگرام کو دعوت دینا چاہتا ہوں. آپ چاروں چیف منسٹرز کو بٹھا دینا اپنے ساتھ, آپ ان کو دعوت دیں. میں آئی ایم ولنگ ٹو سٹ ود دی ادر 3 چیف منسٹرز, اور ہم ساتھ مل کے بات کر لیتے ہیں کہ ڈیولیوشن کے وہ خلاف ہے کہ نہیں ہے, ان کی کیا ویژن ہے کہ نہیں ہے, وہ کہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کی ویژن پہ چل رہے ہیں یا ان کا اپنا بھی کوئی تھاٹس ہیں, ان کے اپنے صوبے کے لوگوں نے جو ان کو الیکٹ کیا ہے اس کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں یا صرف اسلام آباد سے ڈائریکشن لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, بڑی ویلڈ بات ہے یہ, چلنے نقطہ پہنچ بھی گیا. بس کوئکلی ایک دو بات ہے, میثاق جمہوریت تو بہت زیادہ قابل احترام ہے نا آپ کے لیے, آف کورس آپ کے لیے. تو میثاق جمہوریت کی شق نمبر 15 کہتی ہے دا چیئرمین آف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ان دی نیشنل and provincial assemblies will be appointed by the leaders of opposition in the concerned assemblies. مراد علی شاہ صاحب سندھ میں 10 سال سے آپ کی حکومت ہے. آپ نے پچھلے 5 سال بنایا سلیم جیلانی صاحب کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو کہ پیپلز پارٹی کے ہیں. اس سے 5 سال پہلے آپ نے جام تماچی انور صاحب کو بنایا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو کہ پیپلز پارٹی کے ہیں. آئی ایم سرپرائز چارٹر آف ڈیموکریسی کا ڈھنڈورا پیٹنے والی پیپلز پارٹی نے اپنے ہوم گراؤنڈ سندھ میں اس کو اڑا کے رکھ دیا, دھجیا بکھیر دی. آپ کیوں نہیں بناتے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن لیڈر کو؟ دیکھیے there were many other things in the charter of democracy, جن میں ایک یہ بھی تھی. فیڈرل گورنمنٹ میں 2008 سے ہی یہ اگریمنٹ ہو گئی, لیکن ہمارے یہاں اپوزیشن کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی واز اے گائیڈ لائن, اور یہ بالکل صحیح, ہم اس کو فالو بھی کرتے ہیں, لیکن اس کی اور بہت ساری چیزیں ہیں. دس از ون آف دیم. سندھ کے اندر ہماری اس چیز پہ اتفاق نہیں ہے سکو اپوزیشن سے, اور ابھی تک نہیں ہے اتفاق اس چیز پہ. اور رکاوٹ کیا ہے اس میں اتفاق میں؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ اور بہت ساری چیزیں, ان میں ایک یہ بھی ہے, اور رکاوٹ یہ بس ہماری اس چیز پہ اتفاق نہیں ہوا, اور میرا نہیں خیال ہے کہ ابھی بھی کوئی اتفاق ہے. پیپلز پارٹی کا اتفاق نہیں ہوا آپس میں؟ نہیں, اپوزیشن کے ساتھ بھی ہماری جو اس کے پیچھے اتفاق تو اس طرح نہیں ہوا نا کہ میں آپ سے کہوں پریمیئر انٹرویو دے دیں, آپ کہیں میں نہیں دیتا, پھر میں کہوں ہمارا اتفاق نہیں ہو پا رہا, تو آپ اڑے ہوئے ہیں نا کہ میں نہیں دے رہا انٹرویو. فردوس شمیم نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اپوزیشن لیڈر ہوں, بھائی مجھے بناؤ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین, تمہارے چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا ہے, یعنی تمہارے سے مراد وہ حکومت کو کہہ رہے ہیں, آپ نہیں بنا رہے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں اتفاق نہیں ہوا. تو اس کا اصل میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے لکھے ہوئے چارٹر آف ڈیموکریسی, میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے صوبے میں ادھر ایک اٹ از ناٹ ایز پر لا اور ایز پر رولز, ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کی ایک شک تھی. سندھ میں کیوں آپ نہیں بنا رہے, میں سمجھ نہیں پا رہا کیا وجہ کیا ہے؟ ابھی کل کی بات ہے, آپ لوگوں نے رولا ڈالا ہوا تھا نیشنل اسمبلی میں کہ شہباز شریف کو بناؤ, پی ٹی آئی کیوں نہیں مانتی, یہ جمہوری ان کے روح میں جمہوریت نہیں ہے, یہ کیوں نہیں بناتے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا؟ 2008 اس چیز پہ ادھر کے اپوزیشن اور ٹریجری کا جو بھی پیپلز پارٹی بھی رہی ہے, پیپلز پارٹی اور پھر نون لیگ نے رول سوئچ کیے, ایک اگریمنٹ ہو گئی تھی. پی ٹی آئی نئی جماعت آئی تو انہوں نے پہلے تو یہی کہا تھا نا کہ ہماری نئی اگریمنٹ ان دونوں کی اگریمنٹ تھی. ہماری انفارچونیٹلی اپنی اپوزیشن سے جو بھی وجہ ہے, ہم نہیں مانے یا وہ نہیں مانے, آپ نہیں مان رہے, وہ تو احتجاج کر رہے ہیں, لکھ کے دے رہے ہیں کہ نہیں مانے, تو ہماری وہ ان کے ساتھ نہیں ہوئی, ہماری ان کے ساتھ وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں. تو آپ ابھی بھی فردوس شمیم نقوی صاحب کو یا پی ٹی آئی کے ممبر کو نہیں بنائیں گے؟ اس وقت تک تو کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ ایک ڈکٹیٹوریل ایٹیٹیوڈ نہیں ہے؟ نہیں, ڈکٹیٹوریل ایٹیٹیوڈ کی بات نہیں ہے. دیکھیں الیکٹ کرتی ہے اسمبلی
جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جس کو دے دیا بنا دی. تو اس کا مطلب اگر پی ٹی آئی آپ لوگوں کی بات نہ مانتی اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین اپنے بندے کو لگاتی تو وہ کچھ غلط نہ کرتی. کون سے والے؟ پی ٹی آئی وفاق میں، کیونکہ وہ وہی کرتی جو آپ سندھ میں کر رہے ہیں، وہ بھی غلط نہ کرتی. فرق یہ ہے، کیا فرق ہے؟ نہیں آپ جس طریقے سے اس کو دیکھنا چاہیں آپ کے پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. فرق یہ ہے کہ وہاں 2008 سے ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان کے ہونا، یہاں پہ نہیں ہو سکی ہے. آپ ہی نہیں مان رہے، نہیں مان رہے جو بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں، آپ ہم نہیں کر رہے، یہ کہہ دیں. میری بات سنیں، جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ادھر ہو گئی تھی، ادھر تو پیپلز پارٹی بھی رہی ہے ٹریجری میں، پھر نون لیگ بھی رہی ہے ٹریجری میں، انہوں نے آپس میں مانا ہے. ادھر ہمارے یہاں وہ طے نہیں ہو سکا ہے. ٹھیک ہے. آخری دو باتیں، متحدہ یہ قومی موومنٹ سے متعلق آپ لوگوں کی بڑی اتحادی رہی ہے، وہ کوئی ایسا ممکن ہے کہ نیئر فیوچر میں کبھی آپ کی دوبارہ اتحادی بنے؟ یا دیکھیے پالیٹکس میں ہر چیز اوپن ہوتی ہے. متحدہ قومی موومنٹ سے جو ہمیں اعتراضات تھے ایز اے پولیٹیکل پارٹی، ہم نے ساتھ 2008 کے بعد ڈسپائٹ دوز ڈفرینسز ہم ساتھ چلنے کی ہم نے کوشش کی اور ہم کافی حد تک چلے. اور جن چیزوں پہ ہمیں اعتراضات تھے، اب متحدہ خود ان چیزوں سے ہٹ گئی ہے. زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جو آپ کو یہ اچھی متحدہ، یہ ملیٹنسی والی متحدہ تو نہیں ہے ابھی تک. تو یہی سمجھ آ رہی ہے، ابھی تک تو یہی سمجھ آ رہی ہے. تو ان کا میچ فکس تو نہیں ہے لندن کے ساتھ؟ اٹس اے پولیٹیکل پارٹی، جہاں تک مجھے پتہ نہیں ہے، جہاں تک مجھے پتہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کے اتحادی آنے والے ایم کے ایم ممکن ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا. اور صوبہ سندھ میں امن و امان سب کی خواہش ہے. یہ الگ بات ہے کہ ریالٹی رہی ہے انفارچونیٹلی کہ آپ کے 5 سالوں میں جب آپ کی وفاق میں بھی حکومت تھی یہاں پہ، تب بدترین حالات رہے امن و امان کے، بعد میں بہتر ہوئے. بٹ کیپنگ دیٹ اسائڈ، آپ چاہتے ہیں کہ چونکہ امن پسند ہیں آپ بھی، تو یہ عزیر بلوچ نامی جو دہشت گرد ہے جس وقت آرمی کی تحویل میں، اس کو جلد از جلد انجام تک پہنچایا جائے؟ بالکل جی، جو بھی دہشت گرد ہے، عزیر بلوچ ہے، جو بھی ہے عزیر بلوچ ہوگا. جو ساری باتیں ہیں، دہشت گرد جو بھی ہے اس کو انجام تک پہنچانا چاہیے. اور اس وقت تو وہ کافی عرصے سے آرمی کی تحویل میں، اور ہو جانی چاہیے اس کے ساتھ جو بھی بی اٹ عزیر بلوچ فار اینی ٹیررسٹ فار دیٹ میٹر. سندھ حکومت اپنے 5 سال مکمل کرے گی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بالکل 5 سال مکمل کرے گی. اور سندھ حکومت کیوں نہیں کرے گی؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پہ سوالیہ نشان ہے کیوں. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ زرداری صاحب کیوں کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت پورا پاکستان کان کھول کے سن لے، نیازی 5 سال پورا نہیں کرے گا. اچھا وہ اس کی مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی. میں بتاتا ہوں نا کیا مطلب ہے. بہت سمپل ہے. کیا فرق کتنا ہے دونوں اس وقت؟ گورنمنٹ ایک نمبرز کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں؟ نمبرز کی وجہ سے آپ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ادھر والے ادھر چلے جائیں گے اور ان ہاؤس چینج ہو جائے گا. گئے ہیں نا، مطلب شروعات ہو گئی ہے. تو آپ کو خیال میں گیم اوور ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے اگر اسی طریقے سے چلے. دیکھیں، اور زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم ان کی حکومت توڑیں گے نہیں، یہ خود ہی اپنے وزن سے گریں گے. اور یہ ہو رہا ہے نا، اپنے وزن سے گرتے چلے جا رہے ہیں. دے شیڈنگ، جو ان کی لوگ جو ہے ان کو چھوڑ کے جانا شروع ہو گئے. اس وجہ سے کہو، میرے خیال کوئی غلط بات نہیں کی ہے. برادری صاحب تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.